دوستو آپ یقین کیجئے کہ اس چھوٹی سی بات پر عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کی نظر میں بڑے محترم اور بڑے باادب اور بڑے لائق توقیر ہو جائیں گے۔ اس دنیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایتھے جو لبو گے لب جائے گا، چنگا لبو گے چنگا لبے گا، مندہ لبو گے مندہ لب جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے اور آپ کو ادب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کسی ایک نوجوان کو مار رہے تھے۔ ایک 70 سالہ بزرگوار نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ رکھا اور اس کو مروڑتے جا رہے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں اور لوگ اس کو ٹھڈے مار رہے ہیں۔ زخمی ہو گیا وہ شخص۔ میں کہا سر مر جائے گا، خدا دا واسطہ زخمی ہو گیا، دی اکھاں ابل کے باہر آ گئی نے۔ کہتا آپ یقین کریں میں ہر طرح کی جو ہے نا قسم دینے کو تیار ہوں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں اور یہ میرے پہ الزام ہے، میں جیب تراش نہیں ہوں باؤ جی، اور میری عزت نفس کو پامال کیا جا رہے گا۔ ایک گل تینوں کہاں گا جو سکھ لمے، عزت سے بڑھ کے پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں ہوں تقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو مجھے بہت زیادہ کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں۔ دوستو جو لوگ مجھے فون پر میسیجز میں یا ان باکس پہ رابطہ کرتے ہیں وہ ایک شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ شوہر کا کہنا ہے کہ بیوی عزت نہیں کرتی، ساس کا کہنا ہے بہو عزت نہیں کرتی، بہو کا کہنا ہے کہ ساس اور سسرال والے عزت نہیں کرتے، افسر کا کہنا ہے سبارڈینیٹ اور سبارڈینیٹ کا کہنا ہے افسر، ہمسائے کا کہنا ہے کہ ہمسائے عزت نہیں کرتے۔ ان پر میں ان سے بات بھی کرتا ہوں اور ان کی پرابلمز کو حل کرنے کے لیے جو میرے چھوٹے سے دماغ میں تراکیب آتی ہیں وہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے اور آپ کو ادب کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے جو میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ فارمولہ بڑا تیر با ہدف ہے، نشانے پہ جا کے لگتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں نا اسپیسیفک فارمولہ آف ریسپیکٹ۔ یہ ایسے ہی اثر کرتا ہے جیسے جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہماری دادی نانی کہا کرتی تھی اگر پیٹ میں درد ہے تو کہتی تھی نہیں انو کالا نمک پی کے دے دے، یا وہ کہا کرتی تھی میٹھا سوڈا چٹا دے، اور ہم ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بتائے گا کہ آپ کیسے لوگوں کی نظروں میں باادب ہو سکتے ہیں، باعزت ہو سکتے ہیں اور وہ خوشی حاصل کر سکتے ہیں جو باعزت لوگ حاصل کرتے ہیں۔ دوستو یہ فارمولہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو اسی بات سے جڑا ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر ایک سردیوں کی دوپہر میں ٹھوکر نیاز بیک کسی کام سے گیا۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب چنگیاں ختم ہو چکی تھیں۔ پہلے ٹرکوں سے نا چنگیاں لی جاتی تھیں اور ان کے پاس جو ویٹ ہوتا تھا اس کے حساب سے وہ چنگی دیا کرتے تھے محصول۔ لیکن اب ان چنگیوں کی جگہ پر بلدیہ عظمیٰ لاہور کا ناکہ ہوتا تھا، اور اس ناکے پر ان کے 2 محرر بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے پاس 4 سپاہی ہوتے تھے، اور پیچھے چنگیوں کی ایک جیل ہوتی تھی۔ دراصل وہ جیل نہیں تھی، وہ پرانے وقتوں میں جب چنگیاں چلتی تھی نا تو چوری ڈکیتی کی گھر سے بچنے کے لیے بارز لگا دی تھی۔ عملہ بارز کے اندر بیٹھتا تھا تاکہ کوئی لوٹ نہ لے، اور باہر سے ٹرکوں والے جب آتے تھے تو وہ چنگی کے پیسے دیتے تھے اور وہ کروڑوں روپے ہوتے تھے۔ اب وہاں پر جو ناکہ لگا ہوا تھا وہ ناکہ یہ تھا کہ لاہور سے جو ویگن باہر جاتی ہے اکاڑا کی طرف یا سائیوال کی طرف کراچی، یا بس جاتی ہے، وہ ایک سواری کا کرایہ وہاں پر بطور محصول ادا کر کے جایا کرتے تھے۔ تو عین اس ناکے کے سامنے ایک لاری آ کے رکی اور اس لاری میں سے لوگ اترنا شروع ہوئے۔ میں سڑک کے اس جانب بڑے اچھے امرودوں والی ایک ریڑھی دیکھی تھی میں نے، تو میں اس سے امرود تلوا رہا تھا۔ میں کہ انہوں کٹ کے کچالو بنا کے تے مسالہ پا کے کھاواں گے۔ اتنی دیر میں سڑک کے اس پار سے شور اٹھا اور بہت سارے لوگ کسی ایک نوجوان کو مار رہے تھے۔ میں نے دیکھا، میں سڑک کراس کی
بھاگ کر اس طرف گیا. جب اس موب کے قریب گیا تو دیکھا کہ 26-27 سال کا ایک نوجوان ہے, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. ایک 70 سالہ بزرگوار نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ رکھا اور اس کو مروڑتے جا رہے ہیں, اور اس کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں اور لوگ اس کو ٹھٹے مار رہے ہیں. زخمی ہو گیا وہ شخص. اور شور میں مجھے سمجھ یہ آیا کہ جی یہ جیب تراش ہے, اور وہ بزرگوار یہ شور مچا رہے ہیں کہ اس نے میری جیب کاٹی ہے. اور وہ مسلسل چیخ رہا ہے جی مینو معاف کر دیو, میں نہیں کٹی, مجھے پتہ بھی نہیں, میں تو شریف آدمی ہوں, میں نے آپ کی جیب تراشی نہیں کی. اب وہ موب باز ہی نہیں آ رہا. اب مجھے ایسا لگا کہ یار شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو. میں کہہ رہا اس کی تلاشی لیں. جب اس کی تلاشی لے گئی تو اس کی جیب سے ایک آئی ڈی کارڈ نکلا, وہ جو پرانا والا ہوتا تھا نادرا کے آئی ڈی کارڈ سے پہلے, اور 40 روپے نکلے, اور ایک کوئی وزٹنگ کارڈ تھا. تو میں نے ان سے کہا بزرگوار اگر اس نے آپ کی جیب کاٹی ہوتی تو اس کی جیب سے پیسے برآمد ہوتے. انہوں نے کہا نہیں جی انہیں کسی نے پڑھاتے نے, اے جیب تراش ہے, میں تانوں کہہ رہے ہیں. اب دوستوں میں بڑا حیران ہوا, اور وہ جس طرح سے اس کو مار رہے تھے تو مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ مر ہی نہ جائے. تو میں نے کیا کیا, وہاں جو ناکہ لگا ہوا تھا بلدیہ کا, وہاں گارد ہوتی ہے 4 سپاہیوں کی, 2 سپاہیوں کی. تو اس دن 4 سپاہیوں کی گارد تھی جس میں 3 سپاہی تھے اور ایک حوالدار تھا. میں نے ان سے کہا یار اس کو چھڑاؤ یار, تمہاری مہربانی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیب تراش نہیں ہے. خیر پولیس والے گئے, انہوں نے موب کو آگے پیچھے کیا, تتر بتر کیا, اور اس جیب تراش کو اور اس بزرگ کو اپنے ناکے کے پاس لے آئے. لیکن دوستو وہ بزرگوار اس کا گلا نہیں چھوڑ رہے تھے, گریبان نہیں چھوڑ رہے تھے, اور بڑی سختی سے اور بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. میں نے ان سے گزارش کی, میں کہا بزرگوار آپ کے کتنے پیسے گئے ہیں؟ اس نے کہا 7,000. میں کہا میں آپ کو 8,000 دوں گا, اس کا گلا چھوڑ دینے کا نہیں. میں کہا سارا مر جائے گا, خدا دا واسطہ زخمی ہو گیا جی, اکھاں ابل کے باہر آ گئی نے, آپ چھوڑ دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ کہیں نہیں جاتا, آپ کی ریکوری کرا کے جائے گا اگر یہ جیب تراش ہے. اس بزرگوار نے اس کا گلا چھوڑ دیا, اس کے سانس میں سانس آیا. میں نے پولیس والوں سے کہا کہ یار اس کو یہ جو عارضی جیل سی ہے, میں کہا اس کو اندر بند کر دیں. انہوں نے اندر بند کر دیا. بزرگوار کو پانی پلایا, چائے پلائی, ریلیکس کیا, کیونکہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا. میں کہا سرکار آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کے پیسے کہیں نہیں جاتے, اگر یہ جیب تراش ہے تو یہ دے کے جائے گا. اور ان بزرگوار کا دعویٰ میں لکھ کے دے سکنا وہاں, اینے میری جیب کٹی ہے. دوستوں میں نے پولیس والوں سے کہا کہ آپ اندر جائیں اور تفتیش کریں کہ کیا یہ واقعی جیب تراش ہے. وہ اندر گئے, 6 منٹ کے بعد واپس آیا. انہوں نے کہا جی کہ پاجی بڑا پکا جیب تراش ہے, جیب اسی نے کاٹی ہے, لیکن وہ مان نہیں رہا. میں نے کہا دیکھیں یار اگر وہ مان نہیں رہا تو ہو سکتا ہے وہ جیب تراش نہ ہو. اس نے کہا نہیں بہو جی, میں نے پورا پنجاب دیکھا ہے, بڑے بڑے SHOs کے ساتھ رہا ہوں, بڑی بڑی انکوائریاں کی ہیں, میں مر رہا ہوں. میرا نام پتہ نہیں ان کی لسٹ ہوتی ہے کوئی C2 یا C1 ترقی کی, پولیس والے جانتے ہیں. کہتا اس میں شامل ہے, میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ جیب تراش ہے. تو میں نے کہا پیسے کہاں ہیں؟ اس نے کہا جب یہ واردات کرتے تو 3-4 لوگ ہوتے ہیں تو دوسرے کو پیسے پکڑا دیتے, وہ بھاگ جاتا ہے. اب دوستوں میرا دل نہ مانے, میں اندر دیکھوں اس کا معصوم سا چہرہ, وہ بیٹھا ہوا زخمی حالت میں اپنے زخموں کو دیکھ رہا ہے, خون صاف کر رہا ہے, اور بڑی ترسی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ شخص مجھ پہ رحم کروائے گا ان سے, یا میری جان خلاصی کروا دے گا. دوستوں میں اندر گیا. میں جیسے ہی وہاں جا کے کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ باؤ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا ایک مٹھا جا کلمہ پڑھنا پڑھ, قسم کھان تو پہلے نا, بغیر قسم دے گل کر جیڑی کرنی ہے. کہتا آپ یقین کریں میں ہر طرح کی جو ہے نا قسم دینے کو تیار ہوں, میں ایک غریب آدمی ہوں اور یہ میرے پہ الزام ہے, میں جیب تراش نہیں ہوں باؤ جی, اور میری عزت نفس کو پامال کیا جا رہے گا. دوستوں مجھے پکا یقین تھا کہ یہ جیب تراش نہیں ہے, غلط فہمی میں بیچارہ پکڑا گیا. پھر بھی میں نے ایک ٹرائی کی. میں نے کہا تجھے پتہ ہے باہر جتنے لوگ ہیں یہ سب کا کہنا ہے کہ تو جیب تراش ہے, پولیس والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ تو جیب تراش ہے, اور یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے تھانہ ٹھوکر کا. تو ابھی وائرلیس جائے گی, پولیس آ جائے گی, تجھے لے جائے گی. لیکن اس سارے سلسلے کو ہونے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تو واقعی جیب تراش ہے. وہ بولنے میں کہ ایک مٹھائی جائے, پہلے پوری گل سن لے. میں کہ یار میرا نام ہے افتخار عفی, تیرا نام کیا ہے؟
اس نے کہا جی محمد شاہد. میں کہا ماشاء اللہ. شاہد گواہی دینے والا. محمد شاہد یعنی محمد کی گواہی دینے والا. شکل سے تو بڑا شریف آدمی, بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. اور میں اکیلا آدمی ہوں جو کہہ رہا ہے کہ تو نے جیب تراشی نہیں کی. لیکن ایک یاد رکھیے, میں اپنی زندگی میں نا انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں. اور میں نے اس رحم دلی اور اس عزت کی وجہ سے ان سب سے تیری جان چھڑا کے تجھے یہاں عارضی جیل میں رکھوا دیا ہے. وہ اڑے میں پولیس آئے گی تجھے لے جائے گی, لیکن میں کبھی یہ جان نہیں پاؤں گا کہ کیا تو جیب تراش تھا یا نہیں تھا. میں اللہ کے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, اور تیرے چہرے سے بھی مجھے محبت اور انسیت سی ہو گئی ہے. میں نے صحیح دس دے, کیا تو نے جیب تراشی کی ہے؟ دوستو وہ محمد شاہد رو پڑا, اور میرا خیال ہے کہ 2-3 منٹ روتا رہا, اور اس کے بعد اس نے اسبات میں سر لایا. اس نے کہا, میں حیرت زدہ رہ گیا. میں کہا کیا تو اعتراف کرتا ہے کہ تو نے اس کی جیب کاٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں جیب تراش ہوں. دوستو وہ یہ کہہ رہا تھا میں جیب تراش ہوں, اور میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی. میں کہا لیکن تیری جیب سے کچھ نکلا نہیں. اس نے کہا جی ہم 4 لوگ تھے, میں نے جیب کاٹی, دوسرے کو دی, اس وہ لے کے اتر گیا. او مائی گاڈ. آپ یقین کریں دوستو, میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور حیرت زدہ تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے, اگر تو یہ نہیں مانتا کہ تو نے جیب تراشی کی ہے تو یہ تیرا کیا کر سکتے تھے؟ تو اس نے کہا جی مجھے یہ تھانے لے کے جاتے اور میں کچھ پیسے دے کر چھوٹ جاتا, یا مجھے جب عدالت میں پیش کرتے تو کچھ ثبوت نہیں تھا, میری ضمانت ہو جاتی 2-4 دن میں. تو میں نے کہا یار تو نے کیسے اعتراف کر لیا میرے سامنے, اور کیوں مان گیا تو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار صاحب, جس محبت, جس پیار اور جس توقیر کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ بات کی ہے, میرا دل کیا کہ میں باؤجی سے جھوٹ نہ بولوں. اس لیے میں نے اعتراف کر لیا کہ میں جیب تراش ہوں, اور اس بزرگ کی جیب میں نے ہی کاٹی ہے. تو میں نے کہا پیسے کا؟ اس نے کہا لڑکا لے گیا, شادرہ سے آگے کوئی علاقہ تھا وہاں. میں کہا ویسے تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں رکشہ چلاتا ہوں. جب میں باہر آنے لگا تو اس نے مجھے کہا باؤ جی میں اس کے پیسے منگوا دیتا ہوں. میں کہا نہیں میں پیسے دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں پیسے منگواتا ہوں, آپ میری فون پہ بات کروا دیں. میں نے فون پہ اس کی بات کروائی اپنے موبائل سے, اور وہ بندہ وہاں سے چل پڑا پیسے لے کے. جب میں باہر آنے لگا تو اس نے مجھے کہا باؤ جی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے پولیس کے خوف سے آپ سے سچ بولا ہے. آپ پولیس بلائیں, مجھے تھانے بھیجیں, میں وہلاں گا نبڑ لاں گا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس محبت اور جس متانت سے میرے ساتھ بات کی ہے نا, مجھے جھوٹ نہیں بولا گیا, مجھے بڑی عزت محسوس ہوئی ہے. دوستوں باہر آیا, جیسے ہی باہر آیا تو پولیس کی گاڑی آ گئی. تو میں نے ایسے کر کے پولیس والوں کی تو دیکھا, میں کہا اس کو کس نے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا جی 80 فون کیتا سی. میں نے کہا نہیں یار وہ تھانے نہیں جائے گا. میں نے پولیس والوں کو وہاں روکا, میں نے کہا یار 1 منٹ کارروائی نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھہر جائیں. میں اس بزرگوار کو سائٹ پہ لے گیا اور میں نے یہ سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا. میں کہا بابا جی آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کو سدھرنے کا موقع دے دیں یا اس کو جیل بھیج دیں. اس نے میری محبت سے کی ہوئی بات مان لی ہے, اور میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ سزا سے تو لوگ سدھرتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن معافی اور درگزر سے بھی بڑے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس بزرگوار کو میری بات سمجھ آئی, کہنے یار میں معاف کیتا. دوستو میں نے فوراً کاغذ نکالا, درخواست لکھی, معافی نامہ لکھ کے ان سے سائن کرایا, انگوٹھے لگوائے. میں نے اسے کہا جی آپ کے پیسے آ رہے ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. اور جا کے میں نے پولیس والوں کو دی. میں نے کہا ان کا تصفیہ ہو گیا, اور محمد شاہد کے بھی انگوٹھے لگوائے. اس کی جان چھوٹ گئی. پولیس والے چلے گئے, اور کچھ دیر کے بعد ایک رکشہ آیا, اس میں سے ایک لڑکا اترا, سڑک کراس کی, اس نے آگے 7,000 روپے دیے ہیں. محمد شاہد نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے ان بزرگوار کے ہاتھ میں پیسے رکھے ہیں.
وہ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کسیرا بازار سے کوئی برتن وغیرہ لینے آئے تھے اور وہ سلام کر کے خوشی خوشی چلے گئے. محمد شاہد جب جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں کہا ویرے تو میرا مان رکھے ہے, ایک گل تینوں کہاں گا جو سکھ لمے, عزت سے بڑھ کے پیسہ نہیں ہوتا, بلکہ عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. میں نے 500 روپے نکالے, محمد شاہد کے ہاتھ میں رکھے. میں نے کہا اس 500 روپے سے تو کاروبار شروع کر سکتا ہے اگر چاہے. کم از کم تیری رکشے کی 4 دہاڑیاں نکل آتی ہیں, 125 روپے 100 روپے رکشے کا کرایہ تھا 100 دہاڑی کا, تو وہ تیرے پاس بچت ہوگی. ابھی جب تو گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے نا جیب کاٹنے کا تو تجھے موقع مل جاتا ہے, لیکن جب تو حلال کی کمائی کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے حلال بھی دے گا. اس دنیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایتھے جو لبو گے لب جائے گا, چنگا لبو گے چنگا لبے گا, مندہ لبو گے مندہ لب جائے گا. دوستو وہ میرا نمبر لے کے میرا ہاتھ چوم کے اور وعدہ کر کے گیا کہ آج کے بعد وہ جیب تراشی نہیں کرے گا. دوستو اس وقت اس کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی جو اسکول جاتی تھی. وہ چلا گیا, میں وہاں سے آ گیا اور کافی عرصے میں یہ سوچتا رہا کہ یار پیار کا بول کیسا بول ہوتا ہے. جب ہم یہ بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر کیسے اثر کرتا ہے. جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں, جب کسی کی توقیر کرتے ہیں, جب کسی کی تحسین کرتے ہیں. دوستو آپ یقین کریں گے کہ تقریباً 8 سال کے بعد مجھے ایک نمبر سے کال آتی ہے. میں نے ریسیو کی, اس نے کہا السلام علیکم باجی. میں کہا وعلیکم السلام. کہنا باؤ جی میں شاہد بول رہے ہیں. میں کہا کون شاہد صاحب؟ کہنا جی وہ جیب تراش. اوے میں کہا تیری ایسی کی تیسی, تو کہاں سے آ گیا؟ کہنا باؤ جی میں اج تانوں بلاوا دینا ہے. میں کہا اچھا کس چیز کا؟ کہنا جی میں اپنی رکشا کمپنی بنائی ہے تو میں چاہنا وا فیتا تسی آ کے کٹو. میں کہا کہاں بنائی ہے؟ وہ جگہ ریمن روڈ پہ. خیر میں نے اس سے کچھ پوچھا نہیں, اس نے جو ڈیٹ بتائی میں چلا گیا. دوستوں جب میں وہاں گیا اپنی موٹر سائیکل پہ گیا تھا, جب میں وہاں پہنچا ہوں تو وہاں پانی چھڑکا ہوا تھا, دائیں بائیں سفیدے کی لکیریں تھیں اور ایک بورڈ لگا ہوا تھا محمد شاہد پتہ نہیں رکشا کیا سٹینڈ یا کچھ ایسا. اور وہ آ کے ملا بڑے اتفاق سے, اس نے مجھے پھول دیے. اس کی فیملی آئی, وہ ملی اور اس کی بیوی نے مجھے کہا کہ آپ نے شاہد کو کیا تعویذ دیا تھا, اس کی زندگی بدل گئی ہے, یہ بڑا اچھا ہو گیا. اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. دوستو اس دن وہ اپنے 9 رکشوں کے ساتھ ایک کمپنی شروع کر رہا تھا اور اس میں سے ایک وہ چلائے گا اور باقی 8 رکشے جو ہیں وہ کرائے پہ دیا کرے گا. تو اس دن جب میں اس تقریب سے واپس آیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیار کا بول, میٹھا بول, یہ کیا جادوئی طاقت رکھتا ہے, کیا طلسم ہے اس کے اندر کہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے. دوستو اگر اس دن میں شاہد کو پولیس کے حوالے کر دیتا تو اس کو سیکنڈ چانس نہ ملتا, وہ کبھی نہ سدھرتا اور ہو سکتا ہے وہ جیب تراش سے قاتل بن گیا ہوتا. دوستو آپ کو پتہ ہے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تبسم فرما کے محبت کے ساتھ اور سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے پیار سے بات کیا کرتے تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والو مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے ان تمام کو جو کچھ دیا اس کے ساتھ ایک چیز یہ تھی, وہ تھا پیار, وہ تھا محبت سے بات کرنا, وہ تھا احترام سے بات کرنا. دوستو آج میں نے آپ کو وہ فارمولہ بتا دیا ہے جو آپ کو دنیا کی نظروں میں, رشتہ داروں کی نظر میں, بیوی کی نظر میں, شوہر کی نظر میں, ساس کی نظر میں, بہو کی نظر میں, ہمسایوں کی نظر میں بڑا باعزت کر دے گا. اور وہ ہے پیار کا میٹھا بول, محبت سے بات کرنا, عزت سے بات کرنا, تکریم کرتے ہوئے بات کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی عزت نفس کو پالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.